اردو کے مایا ناز ظرافت نگار مشتاق احمد یوسفی کی کتاب آب گم سے ایک اقتباس۔ ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے۔ لکھنؤ اور کانپور اردو کے گڑھ تھے، بے شمار اردو اخبار اور رسالے نکلتے تھے۔ خیر آپ تو مان کے نہیں دیتے، مگر صاحب ہماری زبان سند تھی۔ اب یہ حال ہے کہ مجھے تو سارے شہر میں ایک بھی اردو سائن بورڈ نظر نہیں آیا، لکھنؤ میں بھی نہیں۔ میں نے یہ بات جس سے کہی وہ آہ بھر کے یا منہ پھیر کے خاموش ہو گیا۔ شامت اعمال یہی بات ایک محفل میں دہرا دی تو ایک صاحب ببھر گئے، غالباً ظہیر نام ہے، میونسپلٹی کے ممبر ہیں، وکالت کرتے ہیں، نہ جانے کب سے بھرے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے للہ ہندوستانی مسلمانوں پر رحم کیجئے، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔ پاکستان سے جو بھی آتا ہے ہوائی جہاز سے اترتے ہی اپنا فارن ایکسچینج اچھالتا ہے، یہی رونا روتا ہوا آتا ہے، جس سے دیکھو آنکھوں میں آنسو بھرے شہر عاشوق پڑتا چلا آ رہا ہے۔ ارے صاحب ہم نصف صدی سے پہلے کا کانپور کہاں سے لا کے دیں؟ بس جو کوئی بھی آتا ہے پہلے تو ہر موجودہ چیز کا موازنہ 50 برس پہلے کے ہندوستان سے کرتا ہے۔ جب یہ کر چکتا ہے تو آج کے ہندوستان کا موازنہ آج کے پاکستان سے کرتا ہے۔ دونوں مقابلوں میں چابک دوسرے گھوڑے کے مارتا ہے، جتواتا ہے اپنے ہی گھوڑے کو۔ وہ بولتے رہے، میں مہمان تھا، کیا کہتا اگر نہ وہی سندھی مسل ہوتی کہ گئی تھی سینگوں کے لیے، کان بھی کٹوا آئی۔ لیکن ایک حقیقت کا اعتراف نہ کرنا بددیانتی ہوگی۔ ہندوستانی مسلمان کتنا ہی نادار اور پریشان روزگار کیوں نہ ہو، وہ مخلص، باوقار، غیور اور پراعتماد ہے۔ نشور واحدی سے لمبی لمبی ملاقاتیں رہیں، سراپا محبت، سراپا خلوص، سراپا نکاحت۔ ان کے ہاں شاعروں اور ادیبوں کا جماؤ رہتا ہے، دانشور بھی آتے ہیں، مگر دانشور ہیں، دانا نہیں۔ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ اردو سخت جان ہے۔ دانشوروں کو اردو کا مستقبل غیر تاریک دکھلائی پڑتا ہے۔ بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، سنا ہے کہ ایک مشاعرے میں تو 30,000 سے زائد سامعین تھے۔ صاحب مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کہ جو شعر بیک وقت 5,000 آدمیوں کی سمجھ میں آ جائے وہ شعر نہیں ہو سکتا، کچھ اور شے ہے۔ بے شمار سالانہ سمپوزیم اور کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ سنا ہے کہ اردو ادیبوں کو پدم شری اور پدم بھوشن کے خطاب مل چکے ہیں۔ میں نے کئیوں سے پدم اور بھوشن کے معنی پوچھے تو جواب میں انہوں نے وہ رقم بتائی جو خطاب کے ساتھ ملتی ہے۔ آج بھی فلمی گیتوں، زومانی ڈائیلاگ، قوالی اور آپس کی مار پیٹ کی زبان اردو ہے۔ سنسکرت الفاظ پر بہت زور ہے، مگر آپ عام آدمی کو سنسکرت میں گالی نہیں دے سکتے، اس کے لیے مخاطب کا پنڈت اور ودوان ہونا ضروری ہے۔ صاحب بقول شخص سے گالی، گنتی، سرگوشی اور گندا لطیفہ اپنی مادری زبان میں ہی مزہ دیتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو والے کافی پر امید ہیں۔ ثقیل ہندی الفاظ بولتے وقت اندرا گاندھی کی زبان لڑکھڑاتی ہے تو اردو والوں کی کچھ آس بنتی ہے۔